بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سوال آپ کا، یہ جو سوالوں سے سوال کر رہے ہیں تو اس کا یہی ہے کہ جب یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کا اور فریضہ ہے مقتدی کا، جب فرادہ پڑھ رہا ہے تو اس کا فریضہ اور ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو قرات جو بالاخفاء ہے وہ بھی نہیں پڑھے گا، جو بالجہر ہے وہ بھی نہیں پڑھے گا۔ بالاخفاء ہے تو خاموش رہے گا یا کوئی ذکر کرتا رہے گا، وہ پیش نماز خود ہی پڑھے گا۔ جب پیش نماز کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نہ فرادہ کی نیت میں پیش نماز کے ساتھ ہے جی، ایک ہوتا ہے کہ فرادہ کی نیت ہے تو پھر تو اس کا اپنا ہی ہے، جیسے فرادہ پڑھتا ہے وہ پڑھتا رہے۔ اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے کہ جس کو جہاں بالجہر پڑھنی ہے وہ بالاخفاء پڑھے جماعت کی رعایت کرتے ہوئے، یہ بعد میں انشاءاللہ۔ ابھی جو فریضہ ہے اس کا، جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو قراءت بالاخفاء بھی نہیں پڑھے گا، بالجہر بھی نہیں پڑھے گا، یعنی اس پر واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ہے کہ جب بالجہر قراءت سنائی نہ دے تو مستحب ہے کہ یہ پڑھ سکتا ہے قراءت، سورۃ الحمد پڑھ سکتا ہے۔ دوسری ہے قراءت کے علاوہ دو صورتوں کے علاوہ، جو پہلی اور دوسری رکعت میں دو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے یہ خود پڑھے گا، اس پر واجب ہے۔ تکبیرۃ الاحرام خود کرے گا، رکوع کا ذکر خود کرے گا، سجدے کا ذکر خود کرے گا، تشہد خود پڑھے گا، سلام خود کرے گا، مستحبات ہیں یا واجبات ہیں اس کی خود کی ذمہ داری ہے۔ فقط قراءت جو پہلی اور دوسری رکعت میں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، جماعت کے ساتھ اس نے نیت کی ہے، نہ فرادہ کی نیت، تو اس کا فریضہ کیا بنتا ہے کہ قراءت یہ خود نہ کرے۔ بالاخفاء بھی مولانا پیش نماز خود کرے گا خاموشی کے ساتھ، اور بالجہر میں بھی وہ خود پڑھے گا صورتیں، اس کا فریضہ ہے سنے۔ ہاں البتہ نہیں سنائی دے رہا، یہ کان لگا کر سن رہا ہے، نہیں سنائی دے رہی سورۃ الحمد یا دوسری سورت، تو پھر اس پر واجب نہیں ہے کہ یہ پڑھے، پھر بھی اس پر ہے کہ مستحب ہے کہ یہ پڑھ سکتا ہے، وگرنہ اس پر کوئی واجب نہیں ہے۔ یہ ہے پیش نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ۔ لیکن اگر فرادہ پڑھتا ہے تو اول سے لے کر آخر تک بالجہر ہے، بالاخفاء ہے، دوسرے اذکار وغیرہ ہیں، تو اس کی خود کی ذمہ داری ہے۔